اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم فرمایا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل والدین کی عزت اور عظمت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، والدین کی وہ تعظیم اور توقیر نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ماں اور باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو بھی عزت عطا فرمائی اور باپ کو بھی عزت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے اصحاب کو اور ہم جیسے گناہگار امتیوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، النظر الی الوالدین عبادہ، کہ والدین کی طرف نظر کرنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو مسکرا کر ملے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ سلام کرنا یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے، یعنی یہ سب کی سب عبادتیں ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لینا، ان کی طرف ایک نظر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بر والدہ، جس نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کیا، طوبی لہ، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ زاد اللہ فی عمرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ جو بندہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کے لیے اچھا کپڑا خریدتا ہے، ان کے لیے اچھا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے اچھا رہنے کا انتظام کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میرے پیارے امتی کی عمر کو رب کائنات بڑھا دے گا، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں والدین کی عزت اور عظمت کا ذکر کیا، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ جو بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، والدین کے حق کو غصب کر لیتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک للحاکم کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ذنوب یؤخر اللہ تعالیٰ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام کے تمام گناہ جو ہیں جیسے چاہتا ہے اسے قیامت تک انہیں مؤخر فرما دے گا، الا حقوق الوالدین، لیکن ماں باپ کے نافرمان کا جو سزا ہے، جو صلہ ہے، جو انجام ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ، جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی زندگی کے اندر اسے جلد سزا عطا فرماتا ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اسے دنیا میں ہی سزا دی جائے گی، اور باقی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انہیں قیامت تک ان کی سزا کو مؤخر فرما دے گا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ برا رویہ کرنے والا، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، بیوی کے کہنے پر بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر والدین کی عزت اور عظمت کو پامال کرنے والا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں دنیا میں سزا عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن 3 بندوں کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔
وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ ایک تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العاق للوالدین، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے اسے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ومدمن الخمر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ شراب پینے والا ہے، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ والمنان بما آتا، جو کسی پر احسان کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی پر احسان کرے اور پھر اس کو جتلا دے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ فرمائی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ان من اکبر الکبائر، کہ کبائر جو ہے یہ کبیرہ کی جمع ہے، اور اکبر یہ اس میں تفضیل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ ہے الشرک باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والیمین الغموس، کہ کوئی بندہ جھوٹی گواہی دے، یہ بھی اکبر کبائر میں سے ہے۔ انسان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک تو جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی زندگی میں شریک نہ ٹھہرائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کی نافرمانی سے بچے، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں عزیز و اقارب ہوں، قریبی ہوں، بعیدی ہوں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اس میں حق گوئی بیان کرے، حق بات کرے، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے، کسی کی رعایت کرتے ہوئے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے، کیونکہ یہ بڑے گناہوں میں سے یہ بڑے گناہ ہیں، گناہوں میں سے یہ بڑے گناہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ ان گناہوں میں سے بڑا گناہ کرتا ہے، اکبر الکبائر میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب